السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مبارک ہو، آپ کا ہر تیر نشانے پر لگ رہا ہے۔ اس ٹائم کمپنی کے در و دیوار ہل رہے ہیں، کوہرام مچا ہوا ہے، اور میں ایگزیجریٹ بالکل نہیں کر رہا۔ اصل کوالٹی کسی بھی یوٹیوبر کی یا کسی بھی صحافی کی یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام حالات قوم کے سامنے رکھیں جو پردے کے پیچھے خاص طور پر چل رہے ہیں۔ میں ہمیشہ حالات کو دیکھ کے ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ بھی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کمپنی ہتھیار ڈالنے جا رہی ہے۔ وہ آج ہوگا، کل ہوگا، لیکن کمپنی کے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے عوامی رد عمل اگر کم ہو جائے، بیٹھ جائے، یا ان کی کوئی بات چل جائے تو یہ پھر دوبارہ اکڑ جائیں، لیکن اس ٹائم کمپنی بالکل ہتھیار ڈالنے کے ایج پر پہنچی ہوئی ہے۔ دو تین چیزیں بتاتا ہوں، آپ بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے۔ سب سے پہلے آج بڑے عرصے بعد کمپنی کے ایک ٹاؤٹ جو تحریک انصاف میں ٹروجن ہارس کی طرح تھے، یہ ایکچولی فوج کا کام تحریک انصاف میں کر رہے تھے، اسد عمر، انہوں نے آج دو تین امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے جو اصل چیز ہے کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر ایسی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جس میں عمران خان کا فائدہ نہ ہو لیکن عوامی فائدہ ہو تو یہ ڈیل ضرور کر لینی چاہیے۔ ایک منٹ اس کے ساتھ تھوڑی سی دو تین چیزیں اور بتاؤں گا، آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا کہ کس ڈیل کی بات ہو رہی ہے، کمپنی کیا کہہ رہی ہے، کس ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی ٹویٹ میں بتاتا ہوں۔ اشفاق حسن صاحب ہیں، یہ ویسے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے یہ فوج کے بیانیے کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ تحریک انصاف پر بڑی تنقید انہوں نے شروع کر دی تھی۔ آج ان کی بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ISI سے اپرووڈ ہیں، جو جا کے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں میڈیا پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا کے بیان سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت آگ لگا کر اس کا ملبہ ریاست پر ڈال رہی ہے۔ خالی ڈی چوک کا واقعہ نہیں بلکہ حکومت نے بہت سے کالے ویگو ڈالے خرید کر ان کو لوگوں کے خلاف استعمال کرنے پر لگایا ہوا ہے، اور نام اسٹیبلشمنٹ کا لگا رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے پی ٹی آئی کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ وثوق سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بمقابلہ ریاست نہیں بلکہ حکومت بمقابلہ پی ٹی آئی ہے۔ جاگتے رہیں، قبلہ درست کریں، اور اپنی فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں مت پھنسیں۔ تو کانوں سے دھوئیں نکال دیے ہیں پاکستانیوں نے کہ یہ اب نئے بیانیے پر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ڈالوں کو بھی ڈس آن کر دیا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے فرانس میں بیٹھے انہی کے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں اب آرمی چیف نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کیا بیانیہ اب نیا ہے؟ یہ ڈالے بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ ڈالے پنجاب حکومت نے خریدے ہوئے ہیں، وہ ان ڈالوں کو استعمال کر کے بدنام کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس جاتی ہے، ان کے اپنے گلو بٹ جاتے ہیں سادہ لباس میں، اور جا کے کہتے ہیں ہم ایجنسیوں کے لوگ ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ تو اب اس طرح کا بیانیہ لانچ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف فیصل واڈا جو GHQ کے ووٹروں سے سینیٹر بنا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں قتل تو ہوئے ہیں۔ وہ بھی اب تسلیم کر رہا ہے۔ کمپنی کا ایک اور ٹاؤٹ رپورٹر ہے ساؤتھ پنجاب کا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جیو کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 15-16 لاشوں کو کنفرم کرتا ہوں، میں آئی وٹنس ہوں، میرے پاس سب کچھ ثبوت موجود ہیں کہ 15 سے 16 لوگ مارے گئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پہلا قتل بھی 0 پوائنٹ پہ ہوا تھا، ڈی چوک میں نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمپنی اچانک قتل بھی مان رہی ہے، ان کے ٹاؤٹ بھی قتل ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ اچانک کہہ رہے ہیں یہ تو حکومت نے کروایا ہے، یہ تو ماڈل ٹاؤن کی طرح ہے۔ نون لیگ کہتی تھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے تاکہ طاہر القادری کو کچھ مل سکے باہر آنے کے لیے، اور اس سے دھرنا کروایا گیا۔ یہ نون لیگ الزام لگاتی رہی، اور آج تک یہ قصہ سالو نہیں ہوا کہ ماڈل ٹاؤن میں اصل میں کیا اسٹیبلشمنٹ نے قتل و غارت کروائی تھی یا واقعی نون لیگ نے کروائی تھی اپنی گلو بٹوں سے۔ اب یہ نیا قصہ شروع ہو گیا ہے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے یہ ہم نے نہیں کروایا، اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، ہم نے تو گولی مارنے کا کسی کو کہا ہی نہیں تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو حکومت نے کروایا ہے اور ملبہ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، بلکہ الٹا ان 2.5-3 سالوں میں جتنے اغوا ہوئے، جتنے تشدد ہوئے، یہ ڈالے تو حکومت کے تھے، یہ تو ہمارے تھے ہی نہیں۔ یہ تو پنجاب پولیس تھی جو مار رہی تھی لوگوں کو ISI بن کے،
سی ٹی ڈی بن کے. یہ تو پنجاب پولیس تھی جو یہ کام کر رہی تھی, تو اب یہ بول رہے ہیں. تو ناظرین کرام میری بات کو آپ سمجھیں, جو ہو رہا ہے اس کا نقصان کمپنی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. مثلا جو ان کی اشیاء کی بائیکاٹ کی کمپین ہے وہ بڑے اونچے لیول پر چلی گئی ہے. بہت سارے لوگ اس کمپین کا حصہ بنے ہیں, اور ویسے اور اس کی وجہ سے ایک گھبراہٹ ہے. ویسے بہتر راستہ یہی ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں اور ویگو ڈالوں کو بھی پیچھے ہٹا لیں, اور نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ان کے سر سے دست شفقت ہٹا لیں اور عمران خان کو پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل کرنے دیں. این آر او والی ڈیل نہیں, سیاسی ڈیل. ان کی سیاست عمران خان ختم کر چکا ہے. اب ان کا باقی سیاسی وجود بھی ختم کرنے دیں, جو آخری ایک قطرہ رہ گیا وہ بھی ختم کرنے دیں, پیچھے ہٹ جائیں, بیرکوں میں واپس چلے جائیں. باقی معاملات عمران خان خود ان سے نبڑ لے گا. دوسری طرف ناظرین کرام ساؤتھ کوریا میں مارشل لا لگ گیا ہے, لیکن عوام بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئی ہے. وہاں کی پارلیمنٹ نے مارشل لا کو مسترد کر دیا ہے. وہاں کی فوج کو وہاں کی عورتیں پش کر رہی ہیں, لیکن فوج گولی نہیں چلا رہی. میں تو حیران ہوں کہ کیسی فوج ہے, یہ تو محب وطن فوج ہو ہی نہیں سکتی. عوام فوجیوں کو دھکے دے رہے ہیں, لاتے مار رہے ہیں, اور فوج گولی نہیں چلا رہی. یار یہ کیسی فوج ہے, میں تو حیران ہوں. انہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ٹریننگ لینی چاہیے کہ اپنے لوگ ڈی چوک پہ آ کر کھڑے ہو گئے. عمران خان کی تصویر ایک بچے نے دکھائی تو اوپر سے سنائپر نے اسے گولی مار دی. ایسی نفرت اپنے لوگوں سے. ساؤتھ کوریا کی فوج کو ہم سے سبق لینا چاہیے, ہم سے سیکھنا چاہیے کہ مارشل لا لگاتے کیسے ہیں. ایک بلال صاحب ہیں جنہوں نے ایک اے آئی ویڈیو بنائی ہے جس میں پاکستان توڑنے کی جنگل کا بادشاہ سازش کر رہا ہے, ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش ہے. یہ بڑی زبردست ویڈیو بنائی گئی ہے, پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ ہے, اور وہ کیسے. اب ذرا آپ سن لیں. اسلام آباد میں جو ریڑی والا یا جو کسی ہوٹل میں کام کرنے والا ہے ان کو, اور وہ پشتون ہے, اس کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اس حد تک کیا جا رہا ہے جو کسی ملک میں نہیں ہو رہا, کبھی نہیں ہوا, جو پشتونوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے گریٹر پنجاب ایک کنٹری بنانا ہے, اور یہ نام لگاتے ہیں کہ نواز شریف گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے. یہ کمپنی کا بڑا پرانا منصوبہ ہے گریٹر پنجاب بنانے کا, جس میں ان کی مرضی کے سارے علاقے ہوں اور پنجابستان بن جائے, اسی کو پاکستان کا نام یہ دے دیں گے. باقی خیبر پختونخوا کے شورش زدہ علاقے علیحدہ کر دیں, بلوچستان کا علاقہ علیحدہ کر دیں جہاں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, یا اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ علاقے پاکستان سے نکال دو, توڑ دو. یہ ایسٹ پاکستان توڑ چکے ہیں اس سے پہلے. ان کو لگتا تھا کہ ان کا مفاد وہاں پہ نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ بنگالی ہم پہ بوجھ ہیں, ہم سے کھاتے ہیں, خود کچھ کماتے نہیں ہیں, فوج میں جانے کے قابل نہیں ہیں, ان کی چھاتیاں چوڑی نہیں ہیں. آج ان کی فوج بھی کھڑی ہے, آج ان کا ملک بھی کھڑا ہے, وہاں انقلاب بھی آ چکا ہے, عوام کی حکومت بھی ہے, وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, نوبل پرائز ونر وہ پیدا کر رہی ہے نیشن. اور یہاں پہ کیا ہے؟ وہی مکرو چہرے ہیں. اب جو صورتحال ہے, جو میں آپ کے سامنے یہ سارا نقشہ رکھ رہا ہوں, یہ جو پشتونوں کی ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے, اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ دیکھیں, ہر بار استعمال کر کے دیکھ لیا, یہ قوم تقسیم اب نہیں ہو رہی. اسٹیبلشمنٹ نے ہم پر جو حکومت کی ہے ہمیں تقسیم کر کے کی ہے. مہاجر, سندھی, پشتون سپیکنگ, پنجابی, ان لفظوں کے ذریعے تقسیم رکھا گیا اور ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیا گیا. ہمیں علیحدہ رکھ کے, ہمیں تقسیم کر کے ہم پہ حکومت کی گئی. ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ ساری قوم جو عمران خان نے ایک لڑی میں پرو دی ہے, یہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی؟ کبھی بھی دو ریاستوں کو ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرنے دیتی تھی. آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ مسلمان ریاستوں کی آپس میں لڑائیاں کروا دیں. کوئی تو وجہ تھی کہ حیدرآباد کا نظام ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہو گیا تھا گوروں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا میں اور ٹیپو سلطان مل کے تمہیں شکست دیں گے. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف وہی حربہ استعمال کر رہی ہے. ہم پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہی ہے. آپ نے ڈیوائیڈ نہیں ہونا. یہ مشکل وقت ضرور ہے مگر یہ کٹ جائے گا, اور فتح بہت قریب ہے, ہماری منزل بہت قریب ہے. اگر ہم اس ٹائم ان جمہوریت مخالف قوتوں کو شکست دیں تو یقین مانیں ہماری منزل بہت قریب آ چکی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔